جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ آج کی جو ولاگ ہے اس کے آج کے ولاگ کے اندر عمران خان صاحب کے حوالے سے آئندہ چند دنوں کے اندر جو سماعتیں ہیں، جو ان کے کیسز کی سماعتیں ہیں، جو ان کے حوالے سے مختلف معاملات ہیں وہ کہاں پہنچ رہے ہیں، اور خاص کر کے کل فیصل وابڈہ صاحب نے میرے پروگرام میں یہ انکشاف کیا ہے کہ جو دہشت گردی یعنی اینٹی ٹیررزم کے حوالے سے ان کے اوپر مقدمات ہیں، خاص کر کے 9 مئی کے حوالے سے بہت ہی اہم لوگ جو ہیں ان کی پارٹی کے، انہوں نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹس ریکارڈ کر لیے ہیں، سٹیٹمنٹس ریکارڈ کر دیے ہیں، لکھ کے دے دیا ہے، بیانات اپنے جو ہیں وہ قلم بند کروا دیے ہیں، اور یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پرسوں عمران خان صاحب نے رات کو 12 بجے خطاب کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ بڑا یعنی اچانک والا خطاب تھا، اس سے پہلے شاید وہ رات گئے اتنا خطاب نہیں کرتے، اور انہوں نے یہ خطاب کیے، اور اس کے اندر بھی یہ کلیم کیا انہوں نے کہ ان کے خلاف 164 کے تحت جو ہے وہ مقدمات کو درج کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف لوگوں کی گواہیاں قلم بند کروائی جا رہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب چونکہ بہت اس معاملے میں بہت تیز واقع ہوئے ہیں، وہ پہلے سے پری ایمپٹ کرتے ہیں چیزوں کو، اور اس کے بعد پھر اس نیریٹو کو بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ بیانات قلم بند کروا رہے ہیں، جبکہ اس کیس کے اندر سننے میں یہ آ رہا ہے، یہ اطلاعات ہیں کہ جو بھی قلم بند کیے گئے بہت اہم تحریک انصاف کے رہنما ہیں، جو کہ اس میٹنگ کے اندر شریک تھے، جو اس میٹنگ میں شامل تھے، انہوں نے جو اپنے بیانات ہیں وہ قلم بند کروائے ہیں، اور سارا کا سارا مدعا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ پھینک دیا ہے، اور جس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی ہدایات تھیں، ان کے احکامات تھے کہ 9 مئی کا جو سارے واقعات تھے ان کو جو ہے وہ پلان کیا گیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوگی، اور اسی تناظر میں ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اگست کے پہلے ہفتے میں یا جولائی کے آخری ہفتے میں خود عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگلے ایک ہفتے میں ان کی جو گرفتاری ہے وہ عمل میں آ سکتی ہے، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جولائی کے آخری ہفتے یا پھر اگست کے پہلے ہفتے میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے، اور وہ ATC یعنی کہ اینٹی ٹیررزم جو ایکٹ ہے اس کے تحت جو ان کے اوپر دفعات ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی معاملات اس کے علاوہ ہیں، یعنی توشہ خانہ کے حوالے سے بھی سزا کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس پہ کام شروع ہو جائے گا، کر دیا جائے گا۔ ایک اور تھیری میں سن رہی تھی، بہت اہم بڑے سینئر ہمارے تجزیہ کار ہیں جناب سہیل وڑائے صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب تک بندیال صاحب ہیں یا جب تک سپریم کورٹ کے معاملات ہیں اس وقت تک یہ عمران خان صاحب کو سزا نہیں ہو سکتی یا نہیں دی جا سکے گی۔ اس طرح کی باتیں ظاہر ہے کہ پاکستان میں ہو رہی ہیں، مختلف لوگ اس بارے میں بات بھی کرتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے کچھ بھی ہوگا تو فوری طور پر وہ ایکشن میں آئیں گے، جیسے پہلے سپریم کورٹ ایکشن میں آئے گی۔ آپ کو یاد ہوگا 10 مئی کو جب 9 مئی کے جو واقعات ہو چکے تھے اور عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ ایک طرح سے دیوار کے ساتھ اس وقت لگ گئے تھے، یعنی بہت ریاکشن آ گیا 9 مئی کے واقعات کا، اور جو معاملات دیکھنے کو ملے تھے اس کے اوپر، تو پھر بندیال صاحب جو تھے انہوں نے ان کو بلایا، ان کو اپنے سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے وہ لے کے آئے، ان کو اچانک ان کو کہا گیا کہ ان کو لے کے آیا جائے، اور پھر وہاں پہ گئے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بندیال صاحب سے پہلے ایک آڈیو لیک بھی آتی ہے جس میں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ اس سے انہوں نے چونکہ انکار بھی نہیں کیا عمران خان صاحب نے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آڈیو لیک جو تھی وہ اوتھینٹک تھی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ آپ اعظم سواتی کے ذریعے سے جو ہے نا وہ کریں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہ عدم اعتماد کی بات ہوگی۔ یہ آڈیو لیک جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے، آپ چاہیں تو یہ سن سکتے ہیں۔ یہ سارے معاملات ہیں، جس کے بعد اس شبہ کا اظہار جو ہے وہ بہت بار بار کیا جا رہا ہے کہ اگر خان صاحب گرفتار بھی ہو گئے تو ان کو ریلیف جو ہے وہ مل سکتا ہے، تو اس لیے شاید جو ہے اس معاملے کو مؤخر کر دیا جائے اور آگے لے جایا جائے۔ لیکن اگر آئین اور قانون یا قانون کی عملداری کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، گرفتاری پہلے بھی ہو سکتی
ہے. اگر واقعی ثبوت آ گئے ہیں, اگر واقعی لوگوں نے لکھ کے دے دیا ہے, اگر لوگوں نے ان کے اپنے لوگوں نے جو کہ اس میٹنگ میں شامل تھے, وہ 6 تھے یا 10 تھے, اگر وہ سب کے سب جو ہیں وہ یہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ اس دن یہ پلاننگ ہوئی تھی. اور بلکہ وابڈا صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ یہ کچھ لوگوں کی ٹیپنگ بھی ہوئی ہوئی ہے, کچھ لوگوں نے ٹیپنگ بھی کی. اور عمران خان صاحب پہلے بھی کہتے تھے کہ جو ہے وہ گفتگو ریکارڈ کی جاتی ہے, اور انہوں نے پھر ایک کمیٹی بھی بنائی تھی 4 رکنی, یہ انہوں نے فیصل وابڈا صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا. یہ ایک معاملہ ہے جو کہ بہت اہم معاملہ خان صاحب کے حوالے سے ہو سکتا ہے, ان کے کیسز کے حوالے سے ہو سکتا ہے, اور آگے جا کے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ظاہر انویسٹیگیشنز آگے جائیں گی, کیونکہ جو مزاج لگ رہا ہے وہ کسی صورت نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب کو اس معاملے پہ, یعنی 9 مئی کو جو ایک بغاوت کی کوشش کہا جا رہا ہے بغاوت کی کوشش, اس کی جو ہے وہ اس کے اوپر نہ پکڑا جائے یا نہ کہا جائے. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسا ہوگا کہ گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے اس معاملے کے اوپر. اور پھر یہ بھی جو کہ صرف یہ نہیں بلکہ اس دن جتنے بھی واقعات ہوئے تھے اور اس واقعات میں جتنے بھی لوگ ہوئے تھے, بہت سارے لوگ تائب بھی ہو گئے, لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کے ویڈیو, ان کے سٹیٹمنٹس ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ GHQ کی طرف جائیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ فلانے کو نہیں چھوڑیں گے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ میاں والی بیس ہو یا پھر کور کمانڈر ہاؤس ہو, تو یہ سب کے سب جو معاملات ہیں اس کے اوپر باقاعدہ ابھی تک کام چل رہا ہے, انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, اور ان تحقیقات کو کسی منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچایا جائے گا, یہ ہمیں ذرائع جو ہے وہ بتا رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ سامنے اب آ چکی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بندیال صاحب جو ہیں چیف جسٹس, انہوں نے 16 ستمبر کو ریٹائر ہونا ہے. اس سے پہلے کچھ دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے 3 صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی تھی اور وایا میڈیا کچھ پیغام رسانی کرنے کی کوشش کی تھی. اس میں 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں. ایک تو قاضی فائزی صاحب کے حوالے سے جو ان کا ریفرنس ہے, اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ کیوریٹیو ریویو واپس لیا ہے, لیکن وہ میرے, یعنی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ میرے آفس میں موجود ہے, اور یہ وہ. تو اس سے ایسے ایک تاثر مل رہا ہے کہ کیوریٹیو ریویو والی جو پٹیشن ہے وہ تاحال ان کے یعنی کہ حکومت نے واپس بھی لے لیا ہے, اور کوئی ایسا قانون بھی نہیں موجود کہ جس کے بعد وہ کیس جو ہے وہ ختم نہ ہو. لیکن وہ کیس ابھی تک جو ہے وہ چیف جسٹس کی جو ان کی جو چیمبر ہے اس کے اندر وہ موجود ہے, اور اس کے اوپر ابھی تک تاحال انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا. تو یہ ایک خطرناک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, جاتے جاتے کوئی نہ کوئی اس کے اوپر نہ آ جائے. اس کے اوپر بھی کافی زیادہ جو ہے وہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج جو پہلے ہی بینچ بنے ہوئے تھے ان کی پھر ایک غیر معینہ مدت تک ملٹری کورٹس کے اوپر جو تھی وہ سماعت روک دی گئی تھی, مگر اب جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں جو سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں ہیں سماعت کے لیے دوبارہ مقرر کر دی گئی ہیں. 18 جولائی کو جو ہے وہ بینچ, اس کی 6 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا. اس میں جسٹس اعجاز الاحسن ہے, جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں, جسٹس منیب اختر ہیں, جسٹس مظاہر علی اکبر ہیں, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں, اور عدالت نے جو مقدمے کے فریقین ہیں ان کو بھی نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں. تو پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا کہ تقسیم کی بات تو خود بندیال صاحب نے تسلیم بھی کی ان صحافیوں کے بقول کہ بھئی 8-8 کا جو معاملہ ہے وہ ہے. تو اب ایک مرتبہ پھر اگر آپ دیکھیں اس بینچ کو بھی, تو اس میں سوائے یحییٰ آفریدی صاحب کے جو ہے وہ باقی تو 5 کے 5 ججز جو ہیں وہ لگتا ایسے ہے کہ وہ ایک ان کو دیکھ کے فیصلہ جو ہے وہ سمجھ میں آ سکتا ہے. تو اس کے اوپر بھی کہیں جو ہے وہ کوئی اہم فیصلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے. اچھا, فریقین کو چونکہ نوٹسز بھی جاری کیے گئے, اور صرف یہ نہیں بلکہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ باقاعدہ اس کی بھی سماعت جو ہے وہ ہوگی. یہ وہ قانون ہے جو کہ بننا پہلے جو بنا تھا تو اس پہ سٹے ابھی اس سے بنا بھی نہیں تھا تو اس پہ سٹے ہو گیا تھا, اور پھر اس کے بعد پھر حکومت نے ایک اور قانون جو ہے وہ پاس کر دیا تھا, اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ
عارف علوی صاحب نے دستخط بھی کر دیے تھے، اور وہ قانون جب بن گیا تو اس کے بعد پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ نئے قوانین آ گئے ہیں بینچ بنانے کے حوالے سے، کمیٹی کی تشکیل وغیرہ وغیرہ، تو اب یہ ایسا اس کو فالو کرنا پڑے گا، لیکن نہیں ہوا تو وہ بینچ سے پھر جو ہے انہوں نے اس پہ اعتراض اٹھایا اور وہ الگ بھی ہوئے تھے ملٹری کورٹس والے معاملے کے اوپر، انہوں نے خود کو جو ہے وہ اس پہ اعتراض اٹھا دیا تھا اور پھر انہوں نے اپنا نوٹ بھی لکھا تھا۔ تو لیکن کمال بات یہ ہے کہ وہ بھی معاملہ سپریم کورٹ میں تاحال ہے اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اب کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوگی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، یعنی اس بات کے امکانات ہیں کہ اس ہفتے جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر یعنی کہ جو سوموار سے جو ہفتہ شروع ہوگا اس میں کافی 18 جولائی کو ایک ہے اور اسی طرح سے دیگر بھی، اور اسی دوران جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بھی کیسز ہیں جو کہ یہاں پہ سیشن کورٹ کے اندر ہے۔ نیب عدالت نے بھی 17 جولائی تک عمران خان صاحب کو جو ہے وہ مہلت دی ہے، یا ان کے جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے ان کو استثناء لیا تھا تو 17 تک وہ بھی معاملہ ہے۔ تو کافی اہم ہفتہ جو ہے وہ منڈے سے جو شروع ہوگا تو وہ کافی اہم اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہیں، لیکن سر دست جو عمران خان صاحب کی کیسز ہیں اور خاص کر کے ان کے جو 9 مئی کے حوالے سے کیسز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ پیش رفت ہے، اور اسی چیز کو بھانپا ہے خان صاحب نے، جس کے بعد انہوں نے پرسوں رات گئے جو ہے وہ خطاب کیا ہے، اور انہوں نے اپنے خطاب کے اندر یہ بات کہی ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ 164 کے تحت یا جو بھی ہے وہ اس کے کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنے خطاب کے اندر جو ہے وہ کہی۔ ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ بہت سارے ان کے جو قریبی ساتھی ہیں انہوں نے یہ لکھ کے دے دیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ جو بھی 9 مئی کی منصوبہ بندی تھی اس کے اندر یا جو بھی احکامات تھے وہ عمران خان صاحب نے دے رکھے تھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب اس بات کے اوپر جو ہے وہ مزید پیش رفت یا اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے، لیکن تاحال جو ہے وہ یہ ایک اہم خبر ہے کہ بہت سارے عمران خان صاحب کے جو اپنے ساتھی ہیں وہ ان کے خلاف بیانات جو ہیں وہ قلم بند کروا چکے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، اور اس کے بارے میں شاید ایویڈنسز بھی، شاید نہیں یقیناً ایویڈنسز بھی موجود ہیں جو کہ ٹیپنگ کی صورت میں بھی ہیں، زوم میٹنگ اور لنکس کے اور باقی چیزیں جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ہیں۔ تو وہ بھی وقت آنے پر جب یہ کیسز جو ہے وہ کھلیں گے تو ہو سکتا ہے امکانات ہیں کہ وہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔